شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتے ہیں۔ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل نے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہ سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہ دی تو آپ خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ آپ کی اہلیہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا کہ آپ پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں فرمایا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو شیخ حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ تھا اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی قلق تھا آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے۔ یہ ذاتی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اس عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب فرما رہے تھے کہ اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بیٹی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری ذات کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ مجھ پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ میں زرون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار، شب جمعہ میں 400 بار درود بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ جب شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیداری لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ زرون اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور جب شیخ اسماعیل کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ نے دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے، دربان نے عرض کیا۔ عیسیٰ زرون تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچ گیا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے